پھر خیال خوانی کی پرواز کی۔ ہیرا سوامی کے دماغ میں پہنچا۔ اس وقت تک وہ مزید 2 عدد ماسٹر کی کے نام اور نمبر لکھ چکا تھا۔ میں نے وہ نام اور نمبر بھی سونیا کو لکھوا دیے۔ اس طرح اس نے 6 عدد ماسٹر کی کے نام اور فون نمبر لکھے۔ اس کے بعد وہ ایک ایک ماسٹر کی کے متعلق تفصیل سے لکھنے لگا کہ ان کی کمزوریاں کیا ہیں اور ہیرا سوامی انہیں کس طرح بلیک میل کرتا ہے، ان سب کے جرائم کے مکمل اور ٹھوس ثبوت کہاں چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے لکھنا شروع کیا، میں ہیرا سوامی کے اندر ایک اور ہیرا سوامی بول رہا ہوں، اور جو کچھ بول رہا ہوں اسے دوسرا ہیرا سوامی اپنے قلم سے لکھتا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے اس معمول ہیرا سوامی کی یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ میں فرہاد علی تیمور نہیں ہوں۔ میں ایک ان نون پاور، ایک نادیدہ قوت ہوں۔ میرے ایک اعلی کار نے اس کے کھانے میں ایسی دوا ملائی ہے جس سے دماغ کمزور ہو گیا ہے، یہ سانس نہیں روک سکے گا۔ یہ قوت جس شخص کے اندر پہنچتی ہے اسی کی شخصیت، اسی کا لب و لہجہ اختیار کر لیتی ہے۔ میں ان گزرتے ہوئے لمحات میں ہیرا سوامی ہوں، اپنے راز اپنے ہاتھوں سے اس ڈائری پر لکھ رہا ہوں، اس اعتماد کے ساتھ کہ اسے میرے سوا شیبہ اور فرہاد نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ میں نے شیبہ کو تل ابیب میں مصروف رکھا ہے اور فرہاد فی الحال خیال خوانی کے قابل نہیں ہے۔ ہیرا سوامی ہوش میں آنے کے بعد اپنی اس تحریر کو پڑھے گا اور یقین کرے گا کہ شیبہ اور فرہاد کے علاوہ بھی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے۔ جب اسے یقین آ جائے گا تو میں اسے تحفظ دوں گا۔ جو راز اس نے ابھی لکھے ہیں انہیں شیبہ اور فرہاد تک پہنچنے نہیں دوں گا، بلکہ نیلیما داسی کے دماغ سے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ ہیرا سوامی کو بتا دوں گا، لیکن اس کے لیے بھگوان بننے والے ہیرا سوامی کو میرا غلام بن کر رہنا ہوگا، میرے اشاروں پر چلنا ہوگا۔ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس دنیا کو تسخیر کرتا رہوں گا اور بھگوان ہیرا سوامی کے روپ میں اپنے نائب ہر جگہ چھوڑتا رہوں گا۔ مجھے ہیرے جواہرات کا لالچ نہیں ہے، یہ تو میں جب چاہوں کسی سے بھی چھین لوں، جہاں اقتدار حاصل کرنا چاہوں کر لوں، لیکن میرے عزائم کچھ اور ہیں جو رفتہ رفتہ ظاہر ہوں گے۔ فی الحال بھگوان ہیرا سوامی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نیلیما داسی کے ہاتھوں شکست کھائے گا، فرہاد اور شیبہ کے آگے بے بس رہے گا، یا میرا غلام بن کر ان پر سبقت لے جائے گا اور ان کی ہر چال کو ناکام بنائے گا۔ فیصلہ بھگوان ہیرا سوامی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تحریر یہیں ختم کر رہا ہوں۔ فقط نادیدہ قوت بطور بھگوان ہیرا سوامی، بقلم خود۔ یہ تحریر مکمل کرتے ہی وہ چونک پڑا۔ اس نے حیرانی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے قلم کو دیکھا، پھر ڈائری پر نظر گئی۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، وہ اب تک کس طرح غافل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں خیال پیدا ہوا، مجھے اس ڈائری پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا چاہیے۔ میں سمجھ رہا تھا وہ نادیدہ قوت اس کی سوچ میں اسے پڑھنے کی طرف مائل کر رہی تھی۔ بہرحال وہ پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے پڑھتا گیا شدید حیرانی اور پریشانی میں مبتلا ہوتا رہا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کئی راز تحریر کیے تھے۔ جب وہ اور آگے پڑھنے لگا تو یہ یقین کرنا پڑا کہ فرہاد اس کے دماغ میں نہیں آتا ہے، کوئی اور ہے، اور وہ کون ہے یہ شاید وہ کبھی نہیں بتائے گا۔ اس نے صاف صاف لکھ دیا ہے، جس شخص کے اندر جاتا ہے اسی کی شخصیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس نے عجب انداز اختیار کیا تھا، جس کے پاس جاتا تھا اسی کا ہمزاد بن کر بولتا تھا۔ دانشمند کہتے ہیں سامنا کرنے والا دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا کہ جتنا چھپا ہوا دوست خطرناک ہوتا ہے۔ فرہاد اور شیبہ اپنے ناموں کے ساتھ ظاہر ہو کر اس کے دماغ میں آتے تھے، جبکہ وہ نیا آنے والا چھپ رہا تھا، چھپ کر دوستی جتا رہا تھا کہ وہ فرہاد اور شیبہ کے خلاف اس کے کام آئے گا۔ جہاں تک کام آنے کا تعلق ہے وہ یقیناً دوست ہے، لیکن یہ دوستی بڑی مہنگی پڑے گی، کیونکہ وہ ہیرا سوامی کو غلام بنا کر رکھنا چاہتا تھا اور اس کا فیصلہ خود اسی پر چھوڑ چکا تھا۔ وہ میز کے پاس سے اٹھ گیا، پھر ٹہلتے ہوئے سوچنے لگا، یہ کیا نئی افتاد آ پڑی ہے۔ اسے افتاد بھی کہا نہیں جا سکتا تھا۔ جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اسی طرح شیبہ اور فرہاد ٹیلی پیتھی کو کاٹنے کے لیے اسے دوسری طرف سے ٹیلی پیتھی کا ہتھیار مل رہا تھا، مگر بڑے مہنگوں داموں مل رہا تھا۔ بھگوان بننے والے کو غلام بننا پڑے گا
اور یہ بات ہیرا سوامی کو پسو پیش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اگر کوئی کھل کر سامنے آتا تو وہ اسے منہ توڑ جواب دے سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اس نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے سے دوستی کرے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ ادھر شیبہ اور فرحاد دشمن رہیں گے، ادھر یہ نیا آنے والا بدترین دشمن ثابت ہوگا، پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ سیاسی دستور کے مطابق اسے کسی ایک طاقت کی طرف جھکنا ہی پڑے گا، اور یہ فیصلہ اسی پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ کس طرف جھکنا پسند کرے گا۔ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی، اس نے اچانک بلند آواز سے پوچھا، تم کون ہو؟ میرے پاس آؤ، میرا مطلب ہے میرے دماغ میں آؤ، میری باتیں سنو اور میری باتوں کا جواب دو۔ کیا تم میرے پاس ہو؟ وہ جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے دماغ میں خیال پیدا ہوا، مجھے کہتے رہنا چاہیے، وہ یقیناً چپ ہے مگر میری سوچ پڑھ رہا ہے۔ مجھے بلند آواز سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً وہ نادیدہ قوت ہی اس کے دماغ میں ایسی سوچ پیدا کر رہی تھی تاکہ وہ اپنا فیصلہ سنا سکے۔ اس نے کہا، میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں، میں غلام بن کر رہوں گا، اس کے لیے میری چند شرائط کو تسلیم کرنا ہوگا۔ بولو، کیا تم میری باتیں سن رہے ہو؟ وہ پھر چپ رہ کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے اندر خیال پیدا ہوا، میں کہہ چکا ہوں، جس شخص کے اندر جاتا ہوں اس کی شخصیت اختیار کر لیتا ہوں، اسی کے لب و لہجے میں بولتا ہوں اور اسی کے لب و لہجے میں سوچ پیدا کرتا ہوں۔ اس وقت نادیدہ قوت بطور بھگوان ہیرا سوامی بول رہی ہے، اپنا فیصلہ اور اپنی شرائط سناؤ۔ میں بڑی توجہ سے اس سوچ کو سن رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی ایک آدھ حرف کی ادائیگی میں لغزش ہو جاتی تو میں اسے پکڑ سکتا تھا، مگر میں بھی شیبہ کی طرح ناکام رہا۔ وہ بولنے والا بہت محتاط تھا، اس کی ذہانت کی داد دینا چاہیے۔ اس نے ہم سے محفوظ رہنے کے لیے بڑا ہی انوکھا طریقہ اختیار کیا تھا۔ جس شخص کے اندر پہنچتا تھا اسی کی شخصیت اختیار کر لیتا تھا، ایسے میں ہم اس کے اصل لب و لہجے تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ ہیرا سوامی نے کہا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں دنیا والوں کے سامنے بھگوان بن کر رہوں، چاہے در پردہ تم مجھے ساری عمر غلام بنائے رکھو، مگر میں اپنی عزت اور شہرت چاہتا ہوں۔ وہ ذرا توقف سے بولا، کیا میری پہلی یہ شرط منظور ہے؟ ذرا دیر خاموشی رہی، پھر اس کی سوچ ابھری، منظور ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، یہ تو میری اپنی سوچ ہے، میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ منظور ہے۔ تمہارے اندر دوسرا ہیرا سوامی کہہ رہا ہے، تم کہتے جاؤ، میں سنتا جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، میری دوسری شرط یہ ہے کہ اس نادیدہ قوت کو میری دولت کا تحفظ کرنا ہوگا، میرے وہ کروڑوں ڈالر کے ہیرے نیلیما سے واپس لا کر دینے ہوں گے، یا کوئی ایسا راستہ بتانا ہوگا تاکہ ان ہیروں تک پہنچ کر انہیں حاصل کر سکوں۔ اس کی دوسری سوچ سنائی دی، میں وعدہ کرتا ہوں ان ہیروں تک تمہیں پہنچا دوں گا، انہیں حاصل کرنے یا نہ کرنے کا انحصار تم پر ہوگا۔ شیبہ اور فرحاد رکاوٹ بنیں گے، کیا ایسے میں تم میری مدد نہیں کرو گے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تم عورت ہو یا مرد، میں کیا ہوں، یہ سوچنے میں وقت ضائع نہ کرو۔ ایک نادیدہ قوت کے حوالے سے باتیں کر رہا ہوں، شیبہ یا فرحاد کی ٹیلی پیتھی رکاوٹ بنے گی تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم مرد کی طرح بول رہے ہو اس لیے کہ میں ہیرا سوامی کے لب و لہجے میں بول رہا ہوں، مگر ایک بات یاد رکھو، اب تک تم نے جتنی دولت کمائی ہے اس میں سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں لوں گا، مگر آئندہ تمہارے کام آؤں گا تو تمہارے منافع میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ اگر تم چاہو گے کہ کروڑوں ڈالر کے ہیرے حاصل کرنے میں تمہاری مدد کروں تو پھر آدھے ہیرے میں لے جاؤں گا۔ اس نے جلدی جلدی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں خود حاصل کر لوں گا، تم مجھے ان ہیروں تک پہنچا دو۔ وہ کمبخت اپنے بدن کا تمام خون نچوڑ کر دے سکتا تھا مگر ہیرے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے تیسری شرط بیان کی، نیلیما مجھے یہ اعلان کرنے پر مجبور نہ کرے کہ میں اس کے بیٹے کا باپ ہوں۔ پھر اسے اپنی ہی سوچ سنائی دی۔ دوسرے لفظوں میں اسی نادیدہ قوت نے کہا، وہ فرحاد کا سہارا لے کر ایسا کرے گی تو میں اس کا توڑ کرتا رہوں گا۔ تم کسی کے باپ بن کر نہیں، اپنے عقیدت مندوں کے بھگوان بن کر رہو گے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خوشی سے کہا، مجھے منظور ہے، آج سے میں تمہارا غلام ہوں۔ غلام بننے سے میری غیرت مرے گی، غیرت مرتی ہے تو کوئی نہیں دیکھ پاتا، بھگوان نہ بنا تو ناک کٹ جائے گی۔
नाक के बगैर मुंह लेकर क्या करूंगा, लिहाजा मुझे गुलामी मंजूर है। मैं उसके दिमाग से निकलकर आर्मर रोड के दिमाग में पहुंचा। वो गहरी नींद में था। मैंने उसके ख्वाबीदा दिमाग से मालूम किया। पता चला उसके एक भाई का नाम शार्पर वुड है और दूसरे भाई का नाम हार्पर वुड है। बाकी उसकी दोनों बहनों के नाम तो पहले ही मालूम थे, यानी एक लेडी रोजीना थी, दूसरी जोजो। आर्मर के ख्वाबीदा दिमाग ने ये भी बताया कि उसके दोनों भाइयों के दिमागों में टेलीपैथी की सलाहियतें मुंतकिल हो चुकी हैं। अगर उसका दिमाग ना बताता तब भी वो दोनों भाई अपनी हरकतों से जाहिर कर रहे थे कि हमारे मुकाबले में ज़बरदस्त महाज कायम हो चुका है। सोनिया, माजी और मैं जिस बंगले में थे वो रेड पावर के बॉस की मिल्कियत था। मैंने ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसे मुखातिब किया, फिर पूछा, क्या पोमी यहाँ पहुँच रही है? उसने जवाब दिया, हमारा हेलीकॉप्टर उसकी तलाश में गया था। शीबा ने बताया था वो सुर्ख रंग की कार में सफ़र कर रही है और ओटावा से न्यूयॉर्क की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे आदमियों को अब तक वो कार नज़र नहीं आई। मैं मालूम करता हूँ वो कहाँ है। फ़िलहाल तुम अपने आदमियों को ओटावा के उसी बंगले की निगरानी पर लगा दो जहाँ कुछ देर पहले पोमी मौजूद थी। वहाँ आर्मर रोड की बहन जोजो मौजूद है। इस बंगले में यकीनन उसके दूसरे भाइयों शार्पर वुड और हार्पर वुड की तस्वीरें या उनसे ताल्लुक़ रखने वाले कागजात ज़रूर होंगे। तुम्हारे आदमी उस बंगले में जबरन घुस सकते हैं, वहाँ की तलाशी ले सकते हैं। उन्हें ये सख्ती से ताकीद की जाए कि वो अपनी आवाज़ जोजो या किसी को न सुनाएं, वरना दूसरे टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे आदमियों को ट्रैप करेंगे और बेमौत मार डालेंगे। ये बातें समझाने के बाद मैं पोमी के पास पहुंच गया। उसे बहुत पहले ही मेरे पास पहुंचना चाहिए था। वो क्यों ना पहुंच सकी, कहाँ रह गई, ये हम अपनी मसरूफियात के बाइस मालूम न कर सके। अब मैं उसके पास पहुंचा तो पता चला वो एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई है। मैंने उसे मुखातिब नहीं किया, पहले उसकी खैरियत दरियाफ्त की, उसके हालात मालूम करता रहा। वो कार ड्राइव करती हुई जा रही थी, कभी कभी आसमान की तरफ देखती थी, क्योंकि रेड पावर की बॉस की तरफ से हेलीकॉप्टर आने वाला था। ऐसे ही वक्त उसकी कार एक भारी भरकम ट्रक से टकरा गई। वो यकीन से नहीं कह सकती थी कि यह हादसा उसकी गफलत से हुआ या ट्रक वाले ने जानबूझकर साइड मारी थी। वो स्टीयरिंग पर काबू ना पा सकी। गाड़ी सड़क के किनारे उतरते हुए एक दरख्त से टकरा गई थी। उसके सर पर और सीने पर चोटें आई थीं, लेकिन वो फौलादी जिस्म ही नहीं, फौलादी आसाब भी रखती थी। इसके बावजूद वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैंने उसे मुखातिब किया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या फिर ज़िंदा हो गए? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, कमबख्तों ने मुझे रूह बना कर रख दिया था। कैसी हो? क्या मुझे बताना होगा किस तरह हादसा पेश आया? मालूम कर चुका हूँ। तुम्हारी जगह कोई दूसरी होती तो ज़ख्मों की ताब ना लाती। वाकई तुम फौलादी आसाब रखती हो, इसके बावजूद बिस्तर पर पड़ी हुई हो। आखिर क्या बात है? तुम मेरे अंदर रहकर महसूस कर सकते हो कि मैं बेहद कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ। समझ में नहीं आता इतनी मामूली चोटें मुझे किस तरह बेबस बनाकर यहाँ डाल सकती हैं। जब तुम्हें अस्पताल पहुँचाया गया तो तुम होशो हवास में थीं। हाँ, पूरी तरह होश में थी। ज़रा कमज़ोरी महसूस कर रही थी। मैंने सोचा फर्स्ट एड मिलने के बाद फिर ड्राइविंग के काबिल हो जाऊंगी। यहाँ मेरी पेशानी की चोट पर दवाएं लगाई गईं, फिर दवाएं खिलाई गईं। इंजेक्शन लगाने के बाद मैंने महसूस किया कि दिल घबरा रहा है। तब से मैं यहाँ हूँ, उठने को जी नहीं चाहता है। मैं अभी आऊँगा, जब तक न आऊँ। यहाँ की कोई दवा इस्तेमाल ना करना, ना ही इंजेक्शन लगवाना, बल्कि एक गिलास पानी तक न पीना। क्या तुम जा रहे हो? तुम्हारे लिए कुछ इंतज़ामात करना चाहता हूँ। फरहाद, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देख रहे हो। कई बार तुम्हारे पास आते आते रह गई, हर बार यकीन होता रहा तुम्हारे पास पहुँच रही हूँ, मगर हर बार यही कहना पड़ता है, किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कुमंद, दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गया। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा होता है, मगर ऐसा हमेशा नहीं होगा। हम ज़रूर मिलेंगे। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोनिया से कहा, पोमी एक अस्पताल में है, कार का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने एक्सीडेंट के मुताल्लिक बताया, फिर कहा, वो ख़तरात में घिरी हुई है, दुश्मन छुप कर वार कर रहा है। वो हम में से किसी को बज़ाहिर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिस तरह पोमी कमज़ोरी महसूस कर रही है,
اس سے پتہ چلتا ہے وہ دھیرے دھیرے مارے گا۔ تمہارا وہاں پہنچنا ضروری ہے، ابھی یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ وہ کہاں ہے؟ اسے واپس اوٹاوا پہنچا دیا گیا ہے۔ جلد از جلد پہنچنے کے لیے ہیلی کاپٹر لازمی ہے۔ میں نے ریڈ پاور کے باس کو مخاطب کیا اور اپنی ضرورت پیش کی۔ اس نے کہا ابھی ہیلی کاپٹر پہنچ رہا ہے۔ میں نے کہا میرے آس پاس جو ڈاکٹر، نرسیں اور ملازم ہیں انہیں بدل جانا چاہیے۔ جن نئے لوگوں کو میرے پاس بھیج رہے ہو انہیں تاکید کر دو کہ زبان سے ایک لفظ ادا نہ کریں، تنہائی میں بھی ٹیلی فون پر کسی سے گفتگو نہ کریں۔ ہم سب خطرات سے گھرے ہوئے ہیں۔ میں نے سونیا سے کہا تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب تک ہمارے دشمنوں نے جان سے مار ڈالنے کی کوشش کی یا ہمیں جسمانی اور ذہنی طور پر نقصان پہنچاتے رہے۔ یہ پہلا دشمن ہے جو آہستہ آہستہ ہمیں کمزور بنا کر اپنے راستے سے ہٹا رہا ہے۔ اگر ہم اسی طرح یکے بعد دیگرے اسپتالوں اور گھروں تک محدود ہوتے گئے تو اس کے لیے میدان صاف ہوگا، اور وہ یہی چاہتا ہے۔ وہ چلی گئی۔ شیبا بڑی دیر سے نہیں آئی تھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ویسے بھی وہ بیچاری تنہا تل ابیب میں انجانے دشمنوں سے نمٹتی آ رہی تھی۔ وہ تقریباً 10 گھنٹے سے اپنے مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ اس وقت میں اور سونیا اپنے اپنے معاملات سے الجھ رہے تھے۔ میں تو خیر اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو شیبا کے اتنے مسائل سے دوچار ہونے نہ دیتا۔ دوستو، اس قسط کا اختتام یہیں کیا جاتا ہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔